بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 35واں پروگرام ہے۔ غزوہ بنو مستلق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں عرض کر رہا تھا کہ منافقین کا ایک بھیانک کردار رہا۔ پہلے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس حوالے سے سورہ منافقون کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ دوسری حرکت جو انہوں نے یہ کی وہ یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بات کی، ان پر تہمت لگائی۔ ہوا یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی سفر پر نکلتے تو اپنی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان میں قرآن اندازی کرتے اور جن کا نام نکلتا قرآن میں وہ آپ کے ہمراہ جاتی ہیں اس سفر میں۔ تو غزوہ بنو مستلق میں جو آپ نے قرآن اندازی کی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا اور وہ آپ کے ہمراہ اس سفر میں گئیں۔ واپسی پر ہوا یوں کہ آپ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے گئیں تو آپ کا ہار کہیں گر گیا اور اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے آپ دوبارہ واپس گئیں۔ اس دوران وہ لوگ صحابہ کرام جو آپ کا جو محمل ہے کجاوا جس میں آپ تشریف رکھتی تھیں وہ آئے، انہوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ اور روایات میں یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم عمر تھیں اور ان کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، تو صحابہ کرام کو یوں لگا کہ گویا کہ آپ اس محمل میں کجاوے میں موجود ہیں، تو انہوں نے وہ خالی کجاوا جو ہے اونٹ پر رکھ دیا اور اس کو باندھ دیا اور لشکر جو ہے روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ جب واپس آئیں اپنا ہار ڈھونڈ کے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ وہیں پر بیٹھ گئیں اس انتظار میں کہ جب پتہ چلے گا کہ آپ موجود نہیں ہیں تو انہیں لایا جائے گا، لوگ واپس آئیں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، یہ لشکر سے ذرا فاصلے پر پیچھے پیچھے آتے تھے۔ یہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں اور حجاب نازل ہونے سے پہلے یہ آپ کو دیکھتے تھے، تو انہوں نے پہچان لیا۔ تو بغیر کسی گفتگو کے انہوں نے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر بیٹھ گئیں، سوار ہو گئیں اور یہ لے کے آہستہ آہستہ لشکر کے پاس پہنچ گئے جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منافقین کا ایک بھیانک کردار رہا اس غزوہ میں، تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ دیکھا تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی، اور تہمت بھی کوئی معمولی نہیں، زنا کی تہمت لگائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ اس وقت تک مدینہ پہنچ چکے تھے۔ آپ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اس شخص نے میرے اہل خانہ کے بارے میں یہ بات کی ہے، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ بات کی ہے جس کی ایمانداری، اس کا اخلاق اور شرافت اور پاک دامنی کی میں گواہی دیتا ہوں۔ تو انصار میں جو قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت اسید بن حضیر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں، عبداللہ بن ابی کو۔ قبیلہ خزرج کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، انہیں اس وقت تعصب آ گیا اور وہ ناراض ہوئے اور اسید بن حضیر سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ وہ اوس سے نہیں ہیں، خزرج سے ہیں۔
اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپس میں تکرار ہو گئی، مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کرایا، اور پھر آپ نے جو آپ کے قریبی صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ بعض نے کہا کہ آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ چاہیں تو طلاق دے دیں، ان میں حضرت علی شامل تھے۔ بعض نے کہا کہ حضرت عائشہ جو ہیں صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، آپ طلاق نہ دیں، آپ معلومات کروائیں ان کے بارے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جو بچپن کی کیا کہنا چاہیے آیا تھیں، ان سے پوچھا کہ آپ حضرت عائشہ کو کس طرح جانتی ہیں؟ تو انہوں نے ان کی تعریف کی، اور خامیوں میں انہوں نے یہی کہا کہ صرف ایک خامی میں ان کی جانتی ہوں کہ جب وہ آٹا گوندتی تھیں تو آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی تھیں، اور گھر میں جو مرغیاں ہیں یا بکریاں ہیں وہ آ کے آٹا کھا جاتی تھیں۔ اب حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ نہیں، اس میں کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود یہ روایت فرماتی ہیں واقعہ کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میرے ساتھ رویہ تھا، جو محبت تھی، اس میں نے کمی محسوس کی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے گھر چلی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر، اپنے والدین کے گھر۔ اور بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے، ایک اور صحابی ہیں حضرت مصطح بن اساس رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات مدینہ شہر میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت روئی، اور ایک مہینہ گزر گیا، کوئی اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل نہ ہوئی۔ تو ایک مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، اور فرماتے ہیں کہ عائشہ آپ کے بارے میں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے، آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ بے قصور ہیں تو اللہ آپ کی برات، آپ کی بے قصوری قرآن مجید میں نازل فرمائے گا وحی کے ذریعے، اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور جو شخص بھی اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، تو والدین نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، ہم کیا جواب دیں؟ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میرے بارے میں آپ نے جو بات سنی ہے وہ آپ کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، آپ اس پر یقین کر چکے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسا اعتراف کروں تو وہ اعتراف غلط ہوگا، تو آپ میری بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ کا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ میں کوئی اعتراف کروں۔ لیکن اپنے لیے اس وقت جو میں سب سے بہترین الفاظ سمجھتی ہوں وہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہے تھے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں احسن طریقے سے صبر کروں گی، اور جو بات آپ کر رہے ہیں اس پر صرف اللہ سے مدد مانگوں گی۔ یہ کہہ کے آپ چادر اوڑھ کے لیٹ جاتی ہیں، اور اسی دوران جبریل امین تشریف لاتے ہیں اللہ کی وحی لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو وحی کے دوران ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وحی کا نزول مکمل ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے قصور قرار دے دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میرے بارے میں
قرآن مجید نازل ہوگا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ وہ کون سی آیات تھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں نازل ہوئیں؟ سورہ نور کی آیات ہیں۔ ہم یہ آیات پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ لہ عذاب عظیم۔ آیات لمبی ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر چند آیات کے بعد فرمایا جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ ناظرین، سورہ نور کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حد قذف کا بھی ذکر کیا۔ قذف سے مراد کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑے تجویز فرمائی۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو یہ سزا دی۔ 2 مرد ہیں، 1 عورت ہے۔ مردوں میں حضرت مصطح بن اساس ہیں، حضرت حسان بن ثابت ہیں، اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم ہیں۔ منافقین میں یا منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، ان میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی۔ علماء نے اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ سب سے جو بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے عذاب عظیم کا وعدہ فرمایا ہے انہی آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ ایک اور آیت میں جو سورہ نساء میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جو منافق ہیں جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے۔ تو ان آیات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہیں دی بلکہ مومنین کو سزا دی، تاکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر اسی دنیا میں کسی جرم پہ سزا مل جاتی ہے تو آخرت میں پھر تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب میں اس گناہ کے لیے پکڑ نہیں ہوتی جس کی اس دنیا میں ہم سزا بھگت لیتے ہیں۔ ناظرین، غزوہ بنو مستلق کے بعد 4 فوجی مہمات ہیں جن کا ذکر ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ سب سے پہلی جو فوجی مہم ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے۔ یہ فوجی مہم شعبان کے مہینے میں سن 6 ہجری میں روانہ کی گئی، اور یہ قبیلہ بنو کلب جو دومۃ الجندل میں ہے۔ دومۃ الجندل میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ سے تقریباً 800-900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور آج کل وہاں پہ جو شہر آباد ہے وہ جوف کے نام سے ہے۔ جوف شہر ہے دومۃ الجندل کے قریب۔ تو وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ بھیجنے سے پہلے آپ نے حضرت عبد الرحمن کو اپنے سامنے بٹھایا، خود انہیں پگڑی پہنائی، اور فرمایا کہ جو جنگ کے آداب ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو نہیں جلانا، یہ جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں انہیں نہیں گرانا، ان کے اندر کوئی پناہ لے لے
تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرنا. یہ سارے جو آداب تھے ان کی تلقین کی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، اور اگر یہ دعوت وہ قبول کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ جو اس قبیلے کا سردار ہے اس کی بیٹی کا تم رشتہ مانگنا اور اس سے شادی کر لینا. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا. آپ نے انہیں 3 دن تک مسلسل دین کی دعوت دی، اور وہ پورا قبیلہ جو ہے بنو کلب مسلمان ہو جاتا ہے، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ قبیلے کی سردار کی جو بیٹی ہے اس سے شادی کر لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے. یہ 200 صحابہ رضی اللہ عنہ پر مشتمل ہے، اور یہ فدق کی طرف بھیجی جاتی ہے. فدق میں ایک قبیلہ تھا بنو سعد بن بکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ جو قبیلہ ہے بنو سعد یہ یہودیوں کی مدد کر رہا ہے اور ایک فوجی مہم کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ خفیہ طریقے سے جاتے ہیں. آپ رات کو سفر کرتے ہیں اور دن میں چھپ جاتے ہیں، اور پھر اچانک ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. بنو سعد جو ہیں بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ مال غنیمت چھوڑ کر جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ اس مال غنیمت میں 500 اونٹ اور 2000 بکریاں شامل ہوتی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مال غنیمت لے کر مدینہ لوٹتے ہیں. اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجی جاتی ہے، اور یہ رمضان سن 6 ہجری میں ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس مہم کو وادی قرا کی طرف بھیجا گیا جو موجودہ مدائن صالح کے قریب ہے. وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو فزارہ. وہاں ایک شیطان صفت عورت تھی قرفہ کے نام سے. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور 30 گھڑ سوار تیار کیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو فوجی دستہ ہے اس کا ان لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ 30 کے 30 بندے جو ہیں قتل ہوتے ہیں. قرفہ اور اس کی بیٹی قید ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں عورتوں کو قریش کے حوالے کرتے ہیں، مکہ والوں کے، اور ان کے بدلے اپنے کچھ مسلمان قیدی رہا کرواتے ہیں. آخری جو فوجی مہم ہے غزوہ بنو مستلق کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے، وہ حضرت قرز بن جابر فہری کی فوجی مہم ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرز بن جابر فہری کو 20 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا، اور 2 قبیلے ہیں، قبیلہ عقل اور قبیلہ عرینہ، ان کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا. قصہ یہ ہوا کہ یہ جو 2 قبیلے ہیں عقل اور عرینہ، اس میں سے کچھ لوگ مدینہ آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن مدینہ کی جو آب و ہوا ہے انہیں راست نہیں آتی، بیمار پڑ جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ایک چراگاہ ہے، وہاں انہیں ٹھہراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر اونٹوں کا دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی پئیں. یہ ویسے کرتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں. اور جب صحت یاب ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا ہے وہاں پر اسے قتل کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے جو اونٹ ہیں وہ سب لے کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو، حضرت قرز بن جابر فہری کو، ان کے تعاقب میں بھیجتے ہیں. 20 صحابہ ساتھ ہیں، اور ان سب کو قید کر لیا جاتا ہے، مدینہ واپس لایا جاتا ہے، اور ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں، اور انہیں دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں. ناظرین، غزوہ بنو مستلق میں مسلمانوں کی فتح اور پھر اس پورے جنگجو قبیلے کا مسلمان ہو جانا، اور پھر اس غزوہ کے بعد جو فوجی مہمات ہیں جس میں تمام جزیرہ عرب کے مختلف قبائل پر
تعدیبی کارروائیاں ہیں، تعدیبی حملے ہیں، ان سے جو قریش پر اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ قریش مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، حوصلہ ہار جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ امن کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا ذکر ہوگا کہ ذی-قعد سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے بذات خود اس بات پر دلیل ہے کہ قریش نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے بلکہ جزیرہ عرب میں وہ مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے کیا اسباب تھے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔